جماعت کھڑی ہونے سے پہلے صفوں کو بھرنا تو واجب ہے۔ اگر آگے والی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے کسی نے صف بنا لی تو یہ سارے لوگ گناہ گار ہوں گے آگے صف میں جگہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ تو ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے صفوں کو بھرنے کا کہ اس کو بھرنا واجب ہے اور کوئی آپشن اس میں نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات دوران جماعت کسی بندے کا وضو ٹوٹتا ہے اور وہ صف سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ دوران نماز اگر اس کا وضو ٹوٹا ہے تو وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر صفوں سے نکل جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز از سر نو شروع کر لے، یا امام کو جوائن بھی کر سکتا ہے، اس کی شرائط ہیں۔ تو اگر دوران نماز صف میں آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے تو اب بہتر ہے، لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ پیچھے والا نمازی دوران نماز ہی اگلی صف کی خالی جگہ کو بھر دے۔ لیکن اب بھرنے کے لیے ظاہر ہے اسے چلنا پڑے گا، تو نماز کے دوران میکسیمم جو بندہ چل سکتا ہے وہ 2 قدم ہے۔ 2 قدم سے زیادہ نمازی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایک صف جتنا فاصلہ وہ 2 قدم میں کر لے تو اتنے کی اجازت ہے۔ اگر 3 قدم 4 قدم لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو مثال کے طور پہ پہلی صف میں کسی نے صف چھوڑ دی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کرے، وہ جگہ خالی رہے اور امام سلام پھیر دے، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ بلکہ بہتر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ صف تھی پہلی اور یہاں سے ایک نمازی کا وضو ٹوٹا اور وہ صف سے نکل گیا، تو پیچھے والی جو صف میں یہاں ایگزیکٹلی یہاں بندہ جو ہے وہ 2 قدم لے کر آگے چلا جائے گا اور یہ والی صف کی جگہ پر کر دے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ پیچھے چلا گیا، اب دوسری صف میں یہ جگہ خالی رہ گئی، تو تیسری صف والا یہاں سے 2 قدم چل کے یہاں پہ آ جائے، چوتھی صف والا یہاں سے 2 قدم لے کر آگے آ جائے۔ الغرض یہ سارے لوگ آگے آتے جائیں تاکہ اگلی صفیں پوری بھر جائیں، اور یہ خلا جو ہے وہ سب سے آخر والی صف میں آئے گا، اور وہ تو آئے گا ہی، ظاہر ہے آخری والی صف میں ایک بندے کی جگہ رہ جائے گی، وہ تو ویسے بھی رہتی ہے اگر یہ نہ نکلتا، تو وہ آخری صف میں جو جگہ باقی رہ جاتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آخری صف میں یہاں پر جگہ رہ گئی ہے تو یہ والا نمازی تھوڑا ادھر کھسک جائے، یہ تھوڑے ادھر کھسک جائیں، اور جگہ یہاں پر بچے تاکہ بالکل صفیں متصل اور ویسی صفیں بن سکیں جو فرشتے جس طرح صفیں بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں سے ایک بندہ نکلا اور یہاں سے ایک بندہ، 2 بندوں کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو آگے والی صف کی جگہ بھرنے کے لیے 4 قدم چلنا پڑ رہا ہے، تو 4 قدم چلنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ 2 قدم چل کے اس صف میں آئے گا اور 1 رکن کی مقدار انتظار کرے گا، یعنی 3 سبحان اللہ کی مقدار یہ انتظار کرے گا۔ انتظار کرنے کے بعد پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اب 2 قدم مزید چل سکتا ہے، یعنی لگاتار وہ 3 سٹیپس لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ 2 سٹیپس لے کر رک جائے اگلی صف میں اور پھر 3 سبحان اللہ کی مقدار رکا رہے، تو یہ اب دیکھیں 2 قدم اور 2 قدم کے درمیان پورے رکن کا فاصلہ آ گیا، تو اب اسے مزید 2 قدم چلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر یہ 3 سبحان اللہ کی مقدار رکے اور پھر 2 قدم آگے چلے تو یہ کر سکتا ہے، یہ 20-25 دفعہ بھی کر سکتا ہے اگر درمیان میں 3 سبحان اللہ کی مقدار وہ رکا رہا۔ کب تک کر سکتا ہے؟ جب تک مسجد سے باہر نہ ہو جائے یا میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو صفوں سے باہر نہ ہو جائے، تب تک نمازی نماز میں 2 قدم چل کر درمیان میں 3 سبحان اللہ کا فاصلہ کر کے آگے والی صفوں کو بھرنے کے لیے اقدام اٹھا سکتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے، یہ بہتر عمل ہے۔ نہیں کرتا کوئی تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر عمل کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو جماعت کے دوران خالی جگہ ہو جاتی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھرنا ہے، اور جماعت سے پہلے اگر خالی جگہ ہے تو اس کو تو لازم ہے کہ وہ بھری جائے، اور اگر کسی نے آگے جگہ چھوڑ دی اور پیچھے پوری صفیں بن گئی تو پھر کوئی نمازی آتا ہے تو اسے چاہیے وہ ساری صفوں کو چیر کر یہ خالی جگہ بھر لے۔ اب نمازیوں کو چیرنے کا گناہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ ان سارے نمازیوں نے اس جگہ کو خالی کر کے اپنی حرمت کو خود ہی پامال کر دیا کہ آؤ اب ہماری گردنیں پھلانگو، ہمیں چیرو اور آگے جا کے جگہ بھرو، کیونکہ ہم نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آگے جگہ چھوڑ کر صف کی واجبات کی مخالفت کی ہے۔